السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر عمل نہیں پاتا۔ یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے، جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے۔ تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل نہیں کرتا بلکہ صرف اس کو ریسیو ہی نہیں کرتا بلکہ ریٹین بھی کرتا ہے، اس کو یاد بھی رکھتا ہے۔ حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف اس وقت اس کو رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت یاد بھی رکھا جائے، تو ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ حسن بن صالح کہتے ہیں، لوگ یقیناً اپنے دین میں اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہے۔ یعنی اس دنیا میں جیسے ہم کھانے پینے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں ہمیں علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہمارا دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ 19واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر اور یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یعنی انہوں نے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا؟ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، انہوں نے سرکشی کی۔ تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو جائے۔ یعنی اس دنیا میں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے اللہ تعالیٰ نے، تو جب فرشتے دیکھنے کا موقع ملے گا نا اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی آڑ ہی آ جائے۔ وہ کون سے 3 موقع ہوں گے؟ ایک تو موت کا وقت ہوگا، اس وقت جو ہے فرشتے سامنے آئیں گے، یعنی جو نیک روحیں ہوں گی ان کو جو ہے ملک الموت قبض کر کے اس کی روح کو نیک فرشتوں کے حوالے کر دے گا، یعنی جو ان کے لیے ایک صاف ستھرا اور خوشبو سے بھرا ہوا لباس لے کر آئیں گے۔ تو جو بد روحیں ہوں گی اس کو ملک الموت لے کر تو ایسے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے جو برائی کی روحیں اکٹھی کرتے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ان کے درمیان ہمارے آڑ آ جائے۔ اور دوسرا وقت کون سا ہوگا؟ جو قبر کے وقت ہوگا، جب منکر نکیر ہم سے سوالات کریں گے۔ اور تیسرا وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے وہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا۔ تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مجرموں کے لیے؟ اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا۔ یعنی ایمان کے بغیر کیے گئے کاموں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کو؟ تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی ایسے خاک کی طرح ان اعمال کو اڑا دیا جائے گا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ جو حصہ ہے راستہ اختیار کرتا، یعنی اس وقت
جو ندامت ان کو فیل ہوگی کافروں کو، اس وقت یہ وہ نادم ہوں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، کاش کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کیا ہوتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ دیکھیں اس وقت جو ہے دوستیاں بھی حسرت بنیں گی۔ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا دین ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ ہم دوستیاں اپنے جیسے کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، تو اگر دوست نیک ہوا اس کا مطلب آپ بھی نیک ہوئے، تو اس لیے دوستیاں بنانے میں ضرور احتیاط کیا کریں۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ یعنی کس نے اس کو نصیحت سے بہکا دیا؟ اس کے دوست نے، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتا تھا، اس نے دوست نے اس کو راہ راست سے ہٹا دیا، تو اس نے کیا کیا کہ شیطان کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ان کے اوپر نازل کیا۔ اگر ایک ہی دفعہ سارے احکامات نازل ہو جاتے تو کتنا مشکل ہوتا احکامات پر عمل کرنا۔ کہاں انسان بالکل سرکشی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کفر والی زندگی، بت پرستانہ والی زندگی بسر کر رہا ہے، کہاں ایک دم سے یہ احکامات آ جائیں گے تو وہ اس پر بہت بھاری ہونے تھے۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفصیل لاتے ہیں۔ یعنی جو کوئی مثال نہیں لاتے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کوئی اعتراض کیوں نہیں لاتے، یعنی اس کی واضح اور کھلی آیات جس میں ہر چیز واضح ہو وہ کیوں نہیں لاتے؟ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، یعنی گھسیٹے جائیں گے جہنم کی جگہ، اور وہی لوگ ٹھکانے میں برترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ ہٹانے والا بنایا، اور پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ کس کو تباہ و برباد کیا؟ فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا، فرعون کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ کیسے؟ اس کو اس وقت بھی سزا ملی، غرق کر دیا سمندر میں، اور اب بھی وہ آنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ نوح کی قوم کو کیسے نشان عبرت بنایا؟ پانی میں تو کشتی تھی، لیکن آج بھی کہتے ہیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، آج بھی کشتی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی وہ بھی نشان عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے آج بھی۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کر دینا۔ اور بلا شبہ یقیناً جو لوگ اس بستی پر سے آئے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے؟ بدترین بارش کس پر برسائی گئی تھی؟ کس پر برسائی گئی تھی؟ قوم لوط پر۔ بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس وقت جمع نہ رہتے۔ اور جلدی وہ جان لیں کہ جب عذاب دیکھیں گے تو کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش نفس کو کیسے انسان معبود بناتا ہے؟ نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جانا، جو دل کرے وہ کر جانا۔ یعنی اگر دل کر رہا ہے کپڑے بناتے جاؤ تو کپڑے ہی بناتے جانا، دل کر رہا ہے کھانا کھانے کو کھانا ہی کھاتے جانا،
یعنی جو دل کہہ رہا وہ والا عمل کرتے جانا، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ نبی کا کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس میں. یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چپاؤ جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے میں زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی جس طرح جانور بلا سوچے سمجھے کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بس وہی والا عمل جو ہے ان لوگوں کا ہے. یعنی ان کو اپنے زندگی کا مقصد ان کو پتہ نہیں ہے. کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا. آہستہ آہستہ سمیٹنا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا. یعنی رحمت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ رحمت سے مراد بارش، یعنی وہ اپنی بارش جو ہے رحمت ہے، تو رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا. پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر ہی بارش ہوتی ہے نا. اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں. یعنی مردہ زمین جہاں پہ ابھی کوئی چیز نہیں اگ پا رہی، جب پانی اوپر برستا ہے تو زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے. اور اس میں سے بہت سے چپاؤ انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کرے. پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے. چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں. بہت بڑا جہاد، یعنی علم کا جہاد. یہاں پہ علم کے جہاد کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن کے ساتھ جہاد کرو. یعنی جو وہ کون سا جہاد ہے؟ علم کا جہاد. کیونکہ یہ آیت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس وقت جو تھا جہاد فرض نہیں تھا. وہاں پر کیا حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دیا ہے. دیکھیں 1400 سال پہلے یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. اس وقت کسی نے وہ سمندر نہیں دیکھا تھا، اور آج تو جو ہے ان کی ویڈیو جو ہے کافی شیئر ہو رہی ہے، اور وہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ ایک پانی کا رنگ اور ہے اور دوسرے پانی کا اور ہے، لیکن دونوں پانی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے اس میں ایک مضبوط آڑ بنا دی ہے. اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا سسرال والا بنایا. اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی نسب والا سسرال والا بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے رشتہ دار بنا دیے، اس کے سسرال بنا دیے، یعنی سسرالی رشتہ دار اور اپنے رشتہ دار سارے اس کے بنا دیے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے ہی رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے. اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. خوشخبری کس بات کی دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنتوں کی خوشخبری دیتے ہیں. اور ڈراتے کس بات سے؟ دوزخ سے ڈراتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. یعنی ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. اور کس کی حمد و تسبیح بیان کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر. دیکھیے تسبیحات کا ذکر کتنا ہے، نماز کا ذکر کتنا ہے، تو اپنی زندگی میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیحات، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے آسمانوں زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لے. یعنی جو رحمان کی رحمت سے واقف ہے اس سے پوچھ لے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ یعنی جو اہل مکہ تھے وہ بسم اللہ کہتے تھے، الرحمن الرحیم نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے رحمان رحیم کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدعتنے میں اور اضافہ کیا. بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا.
ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی یہ رحمان کے بندوں کی آگے خصوصیات آ رہی ہیں. رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی وہ نرم دل ہوتے ہیں اور عاجزی ان کی ساری سے اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے بلکہ ان کو سلام کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ سجدے اور قیام میں راتیں گزرتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعائیں کہتے ہیں کہ ہم سے یعنی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ جس مجلس میں کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے سے دور رکھنا. اور جو 3 دفعہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمانا، تو جنت خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو میرے پاس لے آنا. تو ہم 3 دفعہ کہتے ہیں اللہم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار. بولیں واعوذ بک من النار. اللہم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسالک الجنہ واعوذ بک من النار. یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں فضول خرچی سے خرچ نہیں کرتے، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل بھی نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا. قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. یعنی گناہ ہوا، گناہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے ندامت فیل کی کہ اب میں نے یہ گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اب دوبارہ سے نہیں یہ کروں گا. یہ بھی اس کے توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں دوبارہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی ساری جو برائیاں اس کو نیکیوں میں بدل دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان رحیم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حد سے بخشنے والا ہے. یعنی حد سے زیادہ بخشنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. ہمارے ساتھ کوئی ایک زیادتی کر لے ہمیں سالہ سال نہیں بھولتی، جیسے ہم نے فلاں وقت یہ والی بات کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان رحیم ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرتے ہیں. اور نہایت رحم والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیا. اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا. اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. یعنی برے جو عباد الرحمن کی خصوصیت میں ہے کہ یعنی کوئی بھی بیہودہ کام دیکھتے ہیں تو اس کو یا تو منع کرتے ہیں، نہیں منع کر سکتے تو وہ شرافت سے اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، خود اس گناہ میں شامل نہیں ہوتے. جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اندھے بن کر نہیں گرتے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی کیا بیویوں سے کیا مراد ہے؟ ازواج میں سے ٹھنڈک عطا فرما، اور اولاد بھی ٹھنڈک والی عطا فرما. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسی بیویاں ہو، ایسی اولاد ہو کہ جو سکون مہیا کرے، یہ نہ ہو تکلیف والی نہ ہو، یہ نہ ہو فتنے والی اولاد نہ ہو، فتنے والی بیویاں، اور یہ نہ ہو گھر والے نہ ہو. اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جاتے ہیں. یعنی یہ ان کی
یہ 11 صفات ہے، 11 صفات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بالا خانے عطا کرتے ہیں، اور اس میں ان کا استقبال جو ہے زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جاتا ہے، یعنی فرشتے ان پر ہر طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہے۔ سورہ شورہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ شورہ مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں گی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پر یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب سب سے پر غالب اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی، اسے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تو ان کے دل میں بھی ڈر آیا۔ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں۔ جب ہم بھی کوئی مشکل کام شروع کرنے جا رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سینہ تنگ ہو رہا تھا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اندر سے کہ یہ پتہ نہیں ہم کر بھی پائیں کہ نہ کر پائیں، لیکن جب جاتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے۔ اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ قتل کس وجہ سے کریں گے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک قتل ہوا تھا، یعنی انہوں نے ارادتاً نہیں کیا تھا، ان سے ویسے سرزد ہو گیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ کہیں مجھے اس قتل کے ذمے میں یہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاتھ تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب اس نے اپنی وہ نعمت یاد کرائی کہ میں نے تم چھوٹے سے تھے، تمہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کی کئی سال گزار گئے ہو، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور نہ تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی تم نے کیا کیا کہ تم ہمارے پاس گزار کے گئے اتنا عرصہ، ہم نے تمہیں پالا اور تم کیا قتل کر گئے، یعنی تم ناشکروں میں سے ہو۔ اس نے یہ کہا، موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا کہ جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میں تب گمراہ تھا، تب مجھ سے یہ سرزد ہوا تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا تھا، یعنی مجھے اس وقت تمہارا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ تم قتل کے بدلے مجھے قتل نہ کر دو، تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنا لیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کر دیا، یعنی دین کی سمجھ عطا کر دی ہے، اور اب مجھے رسول بھی بنا دیا ہے۔ تو یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، کہ یعنی یہ تم مجھ پہ احسان کر رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا، زمین کا، ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یعنی اس کو فرعون کو بھی بات جو ہے کلک کر رہی تھی، ایسے تو اس نے سوال نہیں کیا نا، جب ہم کسی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے تو سوال بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے دل کو ضرور یہ بات چھوئی ہے تو اس نے بولا ہے کہ رب العالمین کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آسمانوں کا اور زمین کا ان سب کا رب ہے جو اس کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔
یعنی موسیٰ نے کیا کہہ کے جھٹلایا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اب جو فرعون نے دھمکی لگا دی۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے پاس سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اثردار بن گیا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں نظر آئی، اللہ تعالیٰ کی دلیلیں نظر نہیں آئی، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں۔ وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئی۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ لوگوں نے سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ یعنی انہوں نے اپنا صلہ مانگا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا وہ صلے نہیں مانگتے۔ فرعون نے کہا ہاں اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی۔ انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تب یکا یک وہ نگل رہی تھی۔ کس کو نگل رہی تھی؟ وہ جو انہوں نے پھینکے تھے سانپ، یعنی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی جو دیکھنے والوں کو ایسے لگتا تھا جیسے چلتے پھرتے سانپ ہے، یعنی وہ جھوٹ تھا جو لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تھا۔ تو اس لاٹھی نے جو تب یکا یک وہ سارا کچھ نکل گئی، جو جھوٹ وہ گڑ رہے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی جادوگر جو تھے وہ پہچان گئے کہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، یعنی ہمیں جو پیچھے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں کو ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی فرعون تب بھی سرکش رہا، یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑو۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے، بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے، اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ اب ادھر دونوں سائڈوں پہ پہاڑ تھے، پیچھے دشمن کی فوج تھی، آگے سمندر تھا۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ اب تو ہم ضرور پکڑیں گے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن ان کا توکل کیسا تھا کہ وہ ڈر رہے تھے اب ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یقیناً میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی فوج سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی، لیکن فرعون کی فوج جب درمیان میں پہنچی تو موجیں آپس میں مل گئی۔
بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی ان کی اپنی سینس کام نہیں کرتی تھی، وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ یعنی یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی شفا دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا دوا ہمیں شفا دے سکتی ہے؟ دوا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ دعا جو ہے انسان کی جو دعا ہے اس کو بھرپور انداز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ یعنی جو کام بھی میں کروں اس کے بارے میں مشہور ہوں۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے انسان کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے لیکن نام جو ہے اس کا بہت بلند ہو جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سچی ناموری مجھے عطا فرمانا، یہ نہ ہو کہ جو کام میں نہیں بھی کیے تو میں مشہور ایسے ہو جاؤں جیسے میں نے بہت کام کیے۔ اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ سلامتی والا دل، ایسا دل جو مطمئن ہو کر آئے گا، دنیا میں بھرپور انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کی ہوگی، اور ایسا ہی دل جو ہے سلامتی والا دل ہوگا، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لشکر جو لوگوں کو بہکاتے تھے، وہ کہیں گے وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نہیں، بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کہ واقع ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، یعنی جو دنیا میں ایمان نہیں لاتے اس وقت قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، لیکن وہ دنیا میں دوبارہ آ کر بھی وہی کام کریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں؟ نوح نے کہا ذلیل کون لوگ تھے؟ ذلیل انہوں نے کن لوگوں کو کہا تھا؟ جو حضرت نوح کے ماننے والے تھے، یعنی وہ ذلیل لوگ کیوں تھے کہ وہ غریب لوگ تھے، وہاں کے جو اثر رسوخ والے لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، وہ کہتے تھے یہ والے لوگوں کو تم اپنی مجلس سے ہٹا دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ بے شک ایمان لے آئے ہیں
لیکن میں ان کو نہیں نکالوں گا، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے جاؤ گے، لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، یقیناً میرے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بلا شبہ اس میں نشانیاں ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر نبی اور رسول نے کیا کہا کہ میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، میرا جو اجر ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے گا۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم اور اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے۔ یعنی کہاں پر وہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے؟ پہاڑوں کے اندر، یعنی ان کی اتنی لمبی عمریں تھی کہ وہ پہاڑوں میں محل تعمیر کرتے تھے۔ عام گھر جو ہیں ان کو کم پڑ جاتے تھے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اتنی طاقتور قوم سمجھتی تھی، وہ ان میں طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اتنے سینے ان کے چوڑے اور ایسے طاقتور تھے کہ وہ ان کو اپنی طاقت پر ناز بھی بہت زیادہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے، یعنی جانور بھی مدد کے لیے پیدا کیے ہیں ہماری، اور بیٹے بھی ہماری مدد کے لیے پیدا کیے، اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو۔ یعنی جب دل سخت ہو جائے تو کیا انسان کرتا ہے کہ یعنی ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی بھی بھلائی کی بات کا اثر کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ تعالیٰ ان کے دل سیاہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ یہ قوم بھی جو تھی یہ بھی پہاڑوں میں ہی گھر بناتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح کے لمبے لمبے قد اور چوڑے چوڑے شانے تھے ان کے، جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ یعنی جب انہوں نے معجزہ مانگا تو ان کو کون سا معجزہ ملا تھا؟ اونٹنی کا معجزہ ملا تھا۔ تو معجزہ وہ اس معجزے میں کیا چیز تھی؟ یعنی اونٹنی کے معجزے میں کیا چیز تھی؟ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن تمام لوگ پانی پیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان پر معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔
اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، یعنی بے شک کام ایک انسان نے کیا تھا لیکن نیت سب کی تھی کہ اس کو مار دیا جائے۔ تو ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تم اب بھی ہمیں اس باتوں سے منع نہ کرنے والے ہوئے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ یعنی کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں اگر اولے برسیں تو وہ بھی کتنی زور سے لگتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوں تو ہم لوگ خطرے میں پڑ جاتے ہیں یہ ہمارے شیشے نہ ٹوٹ جائیں یا گھر کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ گاڑی نہ ٹوٹ جائے، تو فوری وہ اولے حالانکہ نیچے آ کے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ تو پتھر اس طرح کے تھے کہ جو نیچے آ کے ٹوٹتے بھی نہیں تھے، اور اس طرح کی تھے کہ جس کے جسم میں جاتے تھے اس کو ہلاک ہی کر دیتے تھے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والے ہیں۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ ایکا جو ہے ان کا معبود تھا، جو ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا، یعنی ان کو وہ معبود کہتے تھے، اس لیے وہیں سے وہ ایکا والے مشہور ہوئے۔ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جو میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ ماں کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ یعنی دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لانے میں بھی جو تھے جلدی کرتے تھے، اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان کو صائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ یہ صائبان کے دن کا جو عذاب ہے، 7 دن تک ان پر سخت دھوپ اور شدت کی گرمی طاری رہی، پھر اس کے بعد بادلوں کا سایہ آیا جس کے نیچے وہ سب جمع ہو گئے، تو انہیں سکون آیا، لیکن پھر آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے تھر تھر کانپنے لگی، انہیں سخت چنگاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں 3 قسم کے عذاب ان پر آئے تھے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا تھا۔ یعنی کون تھے روح الامین؟ جبریل علیہ السلام، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ واضح عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں کیوں اس کو نازل کیا گیا؟ کیونکہ یہ فصیح و بلیغ زبان ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں ایک ہی لفظ کے کتنے ہی معنی بنتے ہیں، اور اتنی وسیع زبان ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں؟ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے
کسی اجمی پر اتارتے، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ یعنی جو عرب والے تھے وہ عربی جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ عربی کے معنی میں کتنی زیادہ وسعت کتنی ہے، اس کے معنی اصل معنی وہ جانتے تھے، تو اس لیے جو بھی سنتا تھا اس کے دل پر اثر کرتا تھا۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر وہ اچانک ان پر آئے اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تم نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تھا تو ان کے کس کام آئے گا اور وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ یعنی کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں ڈرانے والا ضرور بھیجا، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وہی جب نازل ہوتی تھی اس وقت شیاطین سے محفوظ رکھا تھا، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے تھے، یعنی اس وقت وہ سن نہیں سکتے تھے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کئی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والے آپ کو کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے شخص پر اور گناہ گار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی بات لا ڈالتے ہیں، یعنی خیالوں کی باتیں جو ہیں وہ لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی شیاطین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹی بات آ کر عمل کو بتا دیتے، تو عمل کے آگے وہ بات آگے اس کو بتا دیتا ہے۔ اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے، یعنی ان کی شاعری میں گلو ہوتا ہے، ان کی زندگی کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ ہی کوئی اصول ہوتا ہے۔ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے نہیں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا تو انہوں نے بدلہ لیا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا انہوں نے ظلم کیا، اور وہ جلدی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین تلک آیات الکتاب و کتاب المبین، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ توسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، چاچے وہ حیران پھرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والے سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سیکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں سب پر غالب کمال حکمت والا۔ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہوگا تو کیسے ان کو لگا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ ہوں، ان کو کیسا فیل ہوا ہوگا اس وقت۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو، پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔
اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 9 نشانیوں میں سے ہے. فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں. تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے. انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے. پھر آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی. بلا شبہ یقیناً کھلا فضل ہے. کن پر فضل تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر. یعنی کیا فضل تھا ان پر؟ مسخر کر دی تھی، اور پرندوں کی بھی آواز کو وہ سمجھتے تھے، اور ہر جانور ہر زیرو کی جو گفتگو تھی وہ سمجھتے تھے. وہ تو سلیمان کے لیے ان کا لشکر جنوں انسانوں پرندوں میں سے جمع کیا گیا تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو وہ چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان ان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. یعنی یہ لشکر کون سا لشکر تھا؟ یعنی ہر طرح کے جنوں انسانوں پرندوں کا لشکر تھا یہ، جو ایک منظم انداز سے منظم کیا گیا تھا. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی ان ساری چیزوں کی. تو جب وہ لشکر وہاں سے گزرا تو چونٹیاں جو وادی میں تھی وہ آپس میں کہنے لگی کہ یہ نہ ہو سلیمان کا لشکر جو ہے ہمیں تباہ و برباد کر جائے، ہمیں ماری جائے، ہمیں پاؤں کے نیچے رون جائے. تو اے چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا. اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے چونٹیوں کی صدا سن لی کہ چونٹیاں جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچل ہی نہ دے. تو ان کی وہ صدا سن کر، ان کی وہ آواز سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں حدود کو نہیں دیکھتا. یعنی یہ دیکھیں کہ ایک جرنیل کی خصوصیات آگے آ رہی ہیں کہ ایک جرنیل کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کا جائزہ لے. جیسے انہوں نے حدود کو دیکھا کہ حدود یہاں پہ نہیں ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا حدود نہیں آ جائے، تو یہاں وہ غائب ہونے والوں میں سے ہیں، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کروں گا، یا وہ لازم کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے. یعنی انہوں نے سخت آرڈر جاری کر دی. یہ ایک جرنیل کی خصوصیت ہے کہ وہ فوری سخت آرڈر جاری کرتا ہے. تو وہ کچھ اور دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس نے تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. یعنی حدود میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کوالٹیز رکھی تھی کہ وہ خبر کیا لایا تھا. یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں. یعنی وہ عورت مالدار عورت تھی اور اس کو ایک سلطنت عطا کی گئی تھی، تو اس کا بہت بڑا تخت ہے. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، سو وہ ہدایت نہیں دیتے. یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سرکشی کر رہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. کس کو مانتے ہیں؟ سورج کو مانتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے. سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو. یعنی فوری اس کی بات پر عمل نہیں کیا. جرنیل کی خصوصیت میں سے یہ بھی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ خود ریسرچ کرے کہ واقعی اس آدمی نے بات صحیح کہی ہے یا نہیں کہی.
اور دیکھیں حدود کی بات پر سلیمان علیہ السلام نے فوری یقین نہیں کیا، انہوں نے جو تھا بھیج دیا کسی کو کہ میرا یہ خط لے جا، اب اسی کو منتخب کر لیا، اس کو کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دو، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب مشورہ کے لیے انہوں نے کس کو بلا دیا کہ جو سردار تھے، جو وزیر تھے، اب وہ حالانکہ وہ مالک تھی سلطنت کی، لیکن اس کے باوجود اس نے مشورہ کیا، یعنی یہ دیکھیں جو اس کی حکمت تھی۔ یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور ہیں اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم اپنی طاقت پر ناز ہیں، تو آگے آپ کا فیصلہ ہے۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، اس کی عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ یعنی دیکھیں وہ کتنی سمجھدار عورت تھی، اس نے فوری یہ فیصلہ نہیں کیا، فوری یہ نہیں کہا کہ فوری ہی ہم جنگ کریں گے، بلکہ کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والے ہوں سفیر کی جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ساتھ ہی ایک تحفہ بھیج دیا کہ اگر تو وہ تحفہ قبول کر لیں گے تو ٹھیک، نہیں قبول کریں گے تو وہ ضرور کوئی رسول ہوگا۔ جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ یعنی جب وہ تحفہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم میری مدد مال سے کرتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو، لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازم وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ یہ سردار کون تھے؟ یہ جنوں میں سے تھے، اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں۔ یعنی حضرت سلیمان نے کیا حکمت اپنی ادھر مظاہرہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو اس کا ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ کون اٹھا کر لائے گا؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ یعنی ایک جن نے کہا کہ میں چند گھنٹوں میں وہ لے آؤں گا، حالانکہ وہ مہینوں کی مسافت پر وہ ملک تھا۔ تو جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں جنوں پر قبضہ رکھنے کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تخت آ گیا جنوں کے ذریعے تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، تاکہ میں شکر گزار بنوں یا نا شکر بن رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا اس کے ذریعے سے۔ اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم والا ہے۔ سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ہلکا سا رد و بدل کر دیا گیا اس تخت میں سے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ بھی کتنی عقل مند تھی، اس نے کہا یہ شاید وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے، لیکن وہ کافر قوم میں سے تھی، اور اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی پر
شیشوں کے ذریعے محل بنا دیا۔ آج دیکھیں جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، اور یہ کتنے سو سال پہلے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آنے سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پانی پر محل تعمیر کیا تھا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بن گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی پر شیشوں کا ایک محل تعمیر ہوا ہے تو انہوں نے وہ سمجھا کہ شاید یہ پانی ہے نیچے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا محل ہے، تو وہ ساتھ جو تھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکا یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے اور تمہارے ساتھی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں لوگ جتھےدار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ اور ہم اس پر، اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے اور ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی ظلم جو ہے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جبکہ نرمی جو ہے، جو سختی ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم جو ہے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ نرمی سے کیا ہوتا ہے، گھر آباد ہوتے ہیں، خیر ہی خیر ہے نرمی میں۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ان کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، اور کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔